اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر پنک آپ کا لیکچر آج کا ابھی اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور بتاتا چلوں کہ آج جو چیپٹر لکھا ہوا ہے یہ ہے صنف اول کے لحاظ سے سفرنامہ، یعنی سبق جو ہے شیراز اور کناریہ، رکنا بات وغیرہ، اس سبق کا نام ہے۔ اور شیراز ایران کے ایک مشہور شہر ہے، کنار کہتے ہیں کنارے، آب کہتے ہیں پانی کو، رکن آباد وہاں کی سیرگاہ ہے۔ کنارے آب، پانی کے کنارے، پانی کے کنارے کون سا مرکب ہو گیا؟ مرکب اضافی۔ اور رکن آباد ہے وہاں کی کیا ہے؟ سیرگاہ، تفریح کی جگہ، جیسے ہمارے یہاں مرش ندے گلی اور نرام اور یہ خوبصورت جگہ ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں ٹھنڈیری وغیرہ، تو سیرگاہ ہے۔ صنف اول سفرنامہ، اور صنف سفرنامہ کے بعد جو کرائیں اپنی انشاء اور ماخذ جو ہے جس سے یہ سبق دیا گیا ہے، ان کی اس کتاب کا نام ہے ابن بطوطہ کے تحقق میں۔ ابن بطوطہ کے تحقق میں یہ جو ہے یہ کتاب کا نام ہے جس سے یہ دیا گیا ہے۔ آج ابن انشاء کے رات زندگی پر بات ہوگی۔ ابن انشاء ابن کا مطلب ہے بیٹا، یہاں کنیت استعمال کی گئی ہے۔ بیٹا انشاء کا مطلب ہے دماغ سے کوئی بات پیدا کرنا، عبارت لکھنا یا تحریر، طرز تحریر یا کوئی بات پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یا طرز تحریر، طرز تحریر یا بات پیدا کرنا، اس کا مطلب ہے ابن انشاء کا۔ یہ ان کا کیا ہے؟ یہ ان کا کلمی نام ہے، ٹھیک ہے۔ اصل نام ان کا ہے شیر محمد کیسر، شیر محمد کیسر۔ شیر آپ سمجھتے ہیں محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، مطلب ہے کہ جس نام کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اس سے زیادہ کسی نام کی تعریف نہ کی جا سکی، اسے ہم کہتے ہیں محمد کیسر۔ یہ روم کے بادشاہوں کا لقب ہے کیسر۔ اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں غیر فطری طور پر پیدا ہونے والا بچہ۔ روم اور ایران کے بادشاہوں کا لقب، فارس کا پرانا میں اس کے لقب کیسر و کسرا۔ کیسر جو ایران کے بعد ہے روم کے بادشاہوں کا لقب، اور کسرا ایران کے بادشاہوں کا لقب۔ خصوصاً نوشہروان عادل جو بادشاہ گزرا ہے، اس کا عدل بڑا مشہور تھا، اس کو کے لیے کسرا کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ بھی جتنے بادشاہ گزرے ان کے لیے کسرا کا لفظ جو ہے استعمال کیا جاتا تھا۔ پیدائش ان کی جلندر، ٹھیک ہے، جہاں حفیظ جلندری پیدا ہوئے تھے اسی نسبت سے وہ اپنے نام کے ساتھ حفیظ جلندری لکھتے رہتے تھے، تو یہ بھی جلندر میں پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1927۔ یہ جو کیلنڈر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 سال پہلے اس کیلنڈر کا ایسا یہ آغاز ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں سن عیسوی۔ تاریخ وفات ہے 1978۔ قیام پاکستان، یہ جب پاکستان بن گیا، قیام پاکستان کے بعد لاہور میں آ کر انہوں نے جو ہے رہائش اختیار کی۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے انہوں نے شاعر کی حیثیت سے کیا۔ ادبی زندگی کا آغاز کس کی حیثیت سے کیا ہے؟ شاعر سے، شاعری کرنے والے کی حیثیت سے انہوں نے کیا۔ آغاز کا مطلب ابتدا، ادبی زندگی، ادب سے متعلق زندگی، یعنی کسی زبان میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کا ادب کہلاتا ہے۔ تو ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے شاعر کی حیثیت سے کیا، لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے، وجہ شہرت کس وجہ سے مشہور ہوئے؟ شاعر کی حیثیت سے اتنے مشہور نہیں ہوئے، مزاح نگار، مزاح لکھنے والا، مزاح انگریزی زبان میں کہتے ہیں ہیومر، HUMUR، ہیومر، مزاح نگار، مزاح لکھنے والا، ٹھیک ہے، یعنی ایسی تحریر جس میں کسی کی اصلاح ضروری ہوتی ہے، اور جب ادیب لکھتے ہیں تو اس سے سننے والا بھی ہنستا ہے، جس کے ساتھ مزاح کیا جاتا ہے وہ بھی ہنستا ہے، اور سننے والا بھی ہنستا ہے، یعنی مزاحیہ انداز میں کسی کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے جو لکھی جانے والی تحریریں۔ افسانہ نویس، انہوں نے افسانے بھی لکھے۔ نویس کہتے ہیں لکھنے
والا، رائج نویس، اوپر دانتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، درخواستیں لکھنے والا، نویس لکھنے والا، افسانہ نویس اور سفرنامہ نویس، اور انہوں نے سفرنامے بھی لکھے. تو اس حیثیت سے یہ انہوں نے شہرت پائی. ٹھیک ہے جی. ان کا شہرت مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیتوں کا لوہا بنایا. مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خداداد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دی گئی صلاحیت کی جمع ہے، خوبیوں کا لوہا بنوایا، یعنی قائل کیا ادبی دنیا کو. مزاح کے میدان میں مزاح نگاروں میں اپنی خوبیوں کو انہوں نے قائل کیا لوگوں کو کہ میرے اندر بھی مزاح لکھنے کی خوبیاں ہیں. اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی، اور ہر طرح کا جو قاری ہے، کوئی بھی ہے، افسانہ پڑھنے والا ہے، ناول پڑھنے والا ہے، یا کسی قسم کا بھی قاری ہے، اگر انہوں نے اس کا مزاح پڑھا ہے تو اس میں تعریف کی ہے ان کے مزاح کی. ان کا اسلوب تعبیر سادہ اسلوب، اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں سٹائل، STYL سٹائل کہتے ہیں اسلوب کو. جب ہوتی ہے اسالیب، اس کے لغوی معنی، اس کے اسلوب کے لغوی معنی یعنی لغت کے لحاظ سے، ڈکشنری کے لحاظ سے اس کے معنی انداز کا مطلب ہے طریقہ یا تحریر کے ہیں، انداز یا تحریر کے ہیں، تحریر لکھنا اور انداز طریقہ. ادب میں اسلوب سے مراد کسی ادیب یا شاعر کے اظہار و بیان، اظہار یعنی کسی بات کا اظہار کرنا اور بیان کرنے کا وہ طریقہ ہے، ڈھنگ طریقہ ہے. یعنی کسی ادیب کے، کسی رائٹر کے، کسی مصنف کے یا شاعر کا بیان کرنے کا وہ طریقہ ہے جو اس صنف ادب میں، یعنی وہ جو کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے یا وہ غزل لکھی ہے یا شاعری کی ہے، اس صنف ادب میں مصنف کی انفرادی الگ اجتماعی ملی ہوئی اللہ ان کی جو اپنی ذات کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے انفرادی خصوصیات خوبیوں کی بدولت کی وجہ سے سامنے آتا ہے. یعنی کسی ادیب یا شاعر کا بیان کرنے کا وہ طریقہ جو اس صنف ادب میں خواہ و شاعری ہے یا نثر ہے، اس میں اس کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. اسے اس کا کیا کہا جاتا ہے؟ اسلوب. اچھا جی. ان کا اسلوب کن کا یہاں پر استعمال کیا گیا کیا ہے؟ اس میں ضمیر استعمال کیا گیا. اس میں ضمیر انگلش میں کہتے ہیں پروناؤن، یعنی کسی کا نام بار بار نام کے استعمال سے خامی پیدا ہوتی ہے کسی تعریف کے اندر، اس لیے تکرار سے بچنے کی جگہ اس میں ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس میں ضمیر ہے. ان کا اسلوب تعریر سادہ، اسلوب تعریر کا طریقہ مرکب اضافی، اسلوب تعریر کا طریقہ، ٹھیک ہے، مرکب اضافی سادہ. کیا اسلوب تعریر سادہ، خالص، رواں، فارسی زبان کا لفظ ہے منجا ہوا، صاف، منجا ہوا، تجربے والا، ثابت کرنے والا، تجربے کار اور صاف. آگے دلکش، یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، عمدہ، اچھا. اور شگفتہ ہے، شگفتہ فارسی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی. دلکش، پسندیدہ، دلکش، پسندیدہ. دلکش، پسندیدہ فارسی زبان کا لفظ، اور شگفتہ عمدہ، اچھا، اعلیٰ ہے. ان کو اسلوب تعریر سادہ، خالص، رواں، منجا ہوا، صاف، دلکش، پسندیدہ یا کھلا ہوا، زیادہ دلکش، پسندیدہ اور شگفتہ، عمدہ، اچھا ہے. چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے. یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر مزاح کی بات کرنی ان کی خاصیت ہے، ان کی خوبی ہے. ہر موقع پر ہنسنے ہنسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں. جیسا بھی موقع ہو
جو بھی بات کر رہے ہوں، جو کچھ لکھ رہے ہوں، اس میں ہنسنے ہنسانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، الفاظ کے صحیح انتخاب، یعنی الفاظ کو صحیح منتخب کرتے ہیں، صحیح الفاظ کا درست ٹھیک چناؤ اور ان کا درست استعمال، ان کا ٹھیک طریقے سے دل انتخاب، بہترین قسم کے الفاظ چنتے ہیں اور پھر ان کو درست استعمال کرنے پر انہیں پوری طاقت حاصل ہے، پورا تجربہ حاصل ہے۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے، اس کی کتاب کا نام ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے، ہو تو چین کو چلیے، ادھر ہے چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تحقق میں، اور ہمارا گھر کی ڈائری میں ابن انشاء ایک ایسے بنجارے کے روپ میں نظر آتے ہیں، یعنی یہاں پر ان کی 2-3 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ چلتے ہو تو چین کے چلیے، ان کا سفر نامہ کتاب، دنیا گول ہے ان کی کتاب سفر نامہ، ابن بطوطہ کے تحقق میں یہ بھی ان کا سفر نامہ ہے، اور ہمارا گھر کی ڈائری میں یہ بھی ان کی کتاب کا نام ہے۔ ڈائری میں ابن انشاء یعنی شیر محمد قیصر ایک ایسے سوداگر بیوپاری کے روپ میں نظر آتے ہیں، روپ شکل میں نظر آتے ہیں، جو گرد و پیش پر، جو ارد گرد پر بیگانہ روی، اجنبی کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں، پرایا یا غیر کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے، اگرچہ وہ اپنے گرد و پیش پر ایسے نظر ڈالتے ہیں کوئی جیسے کوئی اجنبی ہے، ٹھیک ہے۔ بیگانہ یگانہ کی ضد ہے، بیگانہ پرایا، یگانہ اپنا، اس کی ضد ہے، تو پرائی کی حیثیت سے، اجنبی کی حیثیت سے نظر ڈالتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ جو ہے کس کی طرف جا رہی ہوتی ہے؟ باطن کی طرف، یعنی کسی چیز کے باطن کو دیکھتی ہے، اندر کو دیکھتی ہے، ظاہر کو نہیں دیکھتی، ظاہر کا متضاد ہے باطن۔ احباب سے کیا ہم شکوہ کریں، خود ظاہر و باطن ایک نہیں، لب اوپر ہنستے ہیں، دل اندر روتا ہے۔ احباب سے کیا ہم شکوہ کریں، خود ظاہر و باطن ایک نہیں، سند تضاد کا استعمال ہے، ظاہر اور باطن، اور کاری ماضی اور حال سے آشنا کر دی جاتی ہے، اور کاری کو اور پڑھنے والے کو گزرے ہوئے زمانے سے اور موجودہ زمانے سے ان کی آنکھ جو ہے واقف کرتی چلی جاتی ہے، آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے کاری کی دلچسپی کے لیے مواد، دلائل، وہ اپنی کاری کی دلچسپی کے لیے، اس کی خوشی کے لیے مواد، دلائل، ٹھیک ہے، وہ چیزیں اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جو مواد انہوں نے اکٹھا کیا ہوتا ہے لکھنے کے لیے، اس کو اور تاریخی واقعات کو، جو اس سے ریلیٹڈ تاریخی واقعات ہوتے ہیں، ان کو انتہائی مؤثر، اثر انداز، اثر کرنے والے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں پرانے الفاظ جو بھی متروک ہو چکے ہیں، جو اردو دانوں کو بھول چکے ہیں، بھولے ہوئے اور متروک، بھولے بسرے مرکب تابع موضوع، بھولے کا مطلب ہی وہی اور بسرے کا مطلب ہی وہ، بھولے بسرے اور متروک جو ترک کر دیے گئے، جیسے تلک، ٹھیک ہے، جیسے لفظ تلک، ابھی جو ہے کوں، سوں، جوں، یہ الفاظ جو ہے ابھی متروک ہو چکے ہیں، تلک، بہت سے الفاظ ایسے متروک ہو چکے ہیں، ان کے استعمال سے منفرد، یگانہ، تنہا، دلکشی، ٹھیک ہے، خوبصورتی، پسندیدگی پیدا کی ہے۔ تصنیف جو ہے یعنی ان کی پسند کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اس نے پڑھنے والے کی، اور ایسی دلکشی پیدا کی ہے، ایسی خوبصورتی پیدا کی ہے کہ پڑھنے والا اسے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے۔ وہ پرانے الفاظ جو بھی ادیب جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے، انہوں نے انہی الفاظ کو استعمال کر کے دلچسپ جو ہے تحریر کے اندر بڑی دلچسپی پیدا کی ہے۔ ان کی کتابیں خمار گندم کا خمار، مرکب اضافی خمار کا مطلب ہوتا ہے نیند، اچھا، خمار گندم
وسلم کی ڈائری کہتے ہیں روزنامچہ، ڈائری روزنامچہ، انگلش زبان کا لفظ ہے، اردو میں روزنامچہ کہتے ہیں۔ دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، ان کی کتاب دنیا گول ہے۔ ابن بطوطہ کے تحقق میں، ابن بطوطہ کے تحقق میں نگری نگری پھرا مسافر، نگری بستی بستی، نگری بستی بستی پھرا مسافر، یہ کلاس میاں جی ایک شاعر تھا، اس کا شعر ہے نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا۔ چاند نگر، نگر بستی کو کہتے ہیں چاند کی بستی، دل واشی یعنی دل واشی، واشی کہتے ہیں وہ جانور جس انسان کو خوف آتا ہو، یعنی خوفناک دل، دل واشی مرکب توصیفی خوفناک دل۔ اس بستی کے ایک کوچے میں، کوچہ کہتے ہیں گلی کو، یعنی اس بستی کی ایک گلی میں، یہ ان کی کس کا نام ہے؟ کتابوں کا نام ہے کلاس۔ سبق پہ آتے ہیں کلاس۔ شراز اور کنارے رکنا بات ہو جاتے ہیں۔ شیراز یعنی ایران کا شہر، ایران کا ایک مشہور شہر جو حافظ شیرازی یہاں پر پیدا ہوئے تھے، اور دوسری کیا چیز؟ کنارے آب، پانی کے کنارے کون سی جگہ؟ رکنا، بات وغیرہ، یعنی یہ ابن بطوطہ کے تحقق میں جو ابن انشاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو 1963 سے سفرنامہ ایران جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر جو سفرنامہ ایران ہے، اس میں جو ابن بطوطہ کے تحقق میں تو اس کے اور بھی بہت سے سفر ہیں، لیکن جو اس نے ایران کا سفر کیا ہے تو 1960 سفرنامہ ایران سے ماخوذ ہے، یعنی اس کا جو اس کتاب کے اندر ایران کا سفرنامہ ہے اس سے لی گئی ہے، یہ جو کہ 1963 میں 1963 میں لکھا تھا انہوں نے، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں سفرنامہ نگار؟ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا، رشک، ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آیا۔ رشک کہتے ہیں کہ یہ مجھے بھی مل جائے، یہ دولت مجھے بھی مل جائے، ایسی شکل میری بھی ہو جائے، ایسی اولاد مجھے بھی مل جائے، ایسی خوبصورت گفتگو جو ہے میں بھی کر سکوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رشک۔ لیکن اس کا متضاد کیا ہوتا ہے؟ حسد، یعنی اس کے پاس جو کچھ ہے سارا کچھ ختم ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو کمالات ہیں، اس کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ مجھے بھی دیا جائے، اسے کہتے ہیں رشک۔ تو
خیر کبھی نہیں آیا. تہجد ہمیشہ ہوئے, رش خیر کبھی نہیں آیا. یہاں پر کس کا استعمال کیا گیا ہے؟ وقفہ کا. یہ ہوتا ہے سکتہ. یہ کیا ہوتا ہے کلاس؟ سکتہ, کاما. اور سکتہ کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے, کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے. اور وقفہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے, زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے یہاں پر وقفہ لگایا گیا ہے. ان لوگوں پر ہمیں رش تو خیر کبھی نہیں آیا. کہتے ہیں مجھے ان لوگوں پر یہ سوچ تو میری ان کے لیے کبھی نہیں ہوئی کہ میں ان جیسا ہو جاؤں. تہجد ہمیشہ ہوا ہے. تہجد حیرانی نہیں ہوگا. تہجد حیرانی ہے, البتہ مجھے ہوئی ہے. رش کبھی نہیں آیا لیکن حیرانی ضرور ہوئی ہے مجھے ان لوگوں پر. کون سے لوگوں پر؟ جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں. صبح کہتے ہیں فجر, سویرا یا تڑکا. جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں ان پر مجھے حیرانی ضرور ہوئی ہے. رش کبھی نہیں آیا کہ میں بھی سویرے اٹھوں, البتہ حیرانی ضرور ہوئی ہے. چرند پرند کی تو اور بات ہے. چرند چرنے والے جانور, پرند سننے والے جانور. چرند چرنے والے جانور, پرند اڑنے والے جانور کا مطلب ہے جان رکھنے والے, یعنی پرندے. کہتے چرند پرند کی تو اور بات ہے کیونکہ وہ سویرے اٹھ جاتے ہیں. ان کو چھوڑو, میں انسانوں کی بات کرتا ہوں. انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. انسانوں کا, آدمی کا, بشر کا جمع ہوتی ہے, انسان جمع ہوتی ہے الناس. فارسی زبان کا لفظ اور مذکر استعمال ہوتا ہے. انسانوں کے اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ انسان اتنی سویرے کیوں اٹھتا ہے. صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر, صبح کی, یہ لفظ صبح نہیں ہوتا, یہ لفظ ہوتا ہے صبح. سین باؤ بے سواد بے ہے, صبح. اٹھنے والے, بے نصیب, صاحب کا استعمال کیا ہے کلاس. بے نصیب, بے ادب, بے برابر, صاحب کا, جیسے انگلش میں کہتے ہیں پریفکس. اور لائقہ کو کہتے ہیں سفکس. اور اس کو پریفکس کہتے ہیں. بے نصیب کیا جانے ہیں؟ کہتے ہیں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں رضائی کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے, غنودگی, اونگ, نیند, بے ہوشی, اس کا لطف, اس کا مزہ جب ہوتی ہے الطاف, مزہ. صبح اٹھنے والے بے نصیب, بدبخت, کمبخت, کم نصیب کیا جانے, ان کو کیا پتا. آپ کیا جانے کیا ہوتی ہیں شب کی تلخیاں. آپ کے گھر چاندنی بن کر اتر جاتی ہے رات, یعنی آپ کبھی لیٹ تک سو کے تو دیکھیں نا, اور خصوصاً صبح کے وقت آپ سو کے تو دیکھیں نا. اس وقت جو غنودگی آتی ہے, خمار آتا ہے, بے ہوشی آتی ہے, نیند آتی ہے, اونگ آتی ہے, مزہ آتا ہے نیند کا, وہ سویرے اٹھنے والے کیا جانے. اب یہاں پر یہ سویرے اٹھنے والوں کو بد نصیب کہتا ہے, بے نصیب کہتا ہے. اور دیر تک جاگنے والوں کو, دیر تک سونے والوں کو خوش نصیب کہتے ہیں. مزاج کے اندر پایا جاتا ہے. اس کی تعریف کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ مزاج. وہ تو اس وقت جنگل میں دانتے کاٹ رہے ہوتے ہیں. وہ بد نصیب کیا کرتے ہوتے ہیں؟ سویرے اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت جنگل میں مسواک کی لکڑی کاٹ رہے ہوتے ہیں, یعنی مسواک کاٹ رہے ہوتے ہیں, یا ٹھر 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 کرتے لال مسواک کے چکر, یا سردی سے کانپتے ہوئے. لاہور میں ایک باغ ہے جس کا نام تھا لارنس باغ, موجودہ نام اس کا ہے باغ جناب کے چکر. جو سویرے اٹھتے ہیں یا تو وہ جنگل میں کہیں مسواک کاٹ رہے ہوں گے یا لکڑی کاٹ رہے ہوں گے, یا پھر سردی سے کانپتے ہوئے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوں گے, یعنی ورزش کے لیے لوگ جو سویرے اٹھتے ہیں وہ.
یا زمیندار وغیرہ کام کرنے والے لوگ جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے کھیتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، فضیلت کی جمع ہے فضائل، ٹھیک ہے؟ تو صبح اٹھنے کی بڑائی، برتری، بزرگی، اچھائی ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن صبح خیزوں میں سے کچھ کو تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، لیکن فضیلت ہم نے بھی پڑھی ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑی بڑائی ہے اس میں، بڑی برتری ہے اس میں، لیکن ہوتا کیا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، یعنی سائیڈ افیکٹ کیا آتے ہیں۔ لیکن صبح خیزوں میں، صبح خیز، صبح اٹھنے والوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول تھا کہ صبح خیزی میں مرغان سحر کا تجھ سے سبقت لے جانا تیرے لیے باعث ندامت ہے۔ تو یہ تو مزاح کے انداز میں بات کر رہا ہے۔ صبح خیزوں میں یعنی صبح سویرے اٹھنے والوں میں سے کچھ کو تو نمونیے، پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جو سردی کی وجہ سے لگ جاتی ہے، جب بگڑے زکام سے مرتے دیکھا ہے۔ زکام جب بگڑ جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے اور نمونیا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سویرے اٹھنے والوں کو ہم نے بگڑے ہوئے زکام کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے اور نمونیوں کی وجہ سے مرتے دیکھا ہے۔ باقی کی عمریں بھی ہماری چار کے سست وجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی، لیکن جو بچ رہتے ہیں، جو مرتے نہیں ہیں اس سے سویرے اٹھنے کی وجہ سے، ان کی عمریں، ان کی زندگیاں ہماری چار، ہماری طور طریقے کے سست وجود یعنی سست اور قائل لوگوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں۔ یہ لوگ جو ہے سویرے اٹھتے ہیں، بڑے کہتے ہیں بڑے بد نصیب ہوتے ہیں، کوئی نارنا اسباب کے کامتے ہوئے چکر لگاتے ہیں، کوئی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو نمونیا یا زکام سے مر جاتے ہیں، اور اگر جو بچ بھی لیتے ہیں تو ان کی عمریں میرے جیسے لوگوں، دیر سے اٹھنے والوں کی عمروں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں ہوتی، برابری ہوتی ہے۔ بہرحال مختصراً ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی تھی۔ ہوٹل مسافر خانہ، وہ جگہ جہاں رہائش اور کھانے کا انتظام ہو سکے، کیا کہتے ہیں ہوٹل، وصیت کر دی تھی، نصیحت کر دی تھی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا۔ یہ سیر کے لیے گیا ہوا ایران کو، اور جس ہوٹل میں یہ ٹھہرا ہوا ہے تو ادھر یہ وہاں کے جو نوکر ہیں دے رہے ہیں، ان کو کہہ دیتے ہیں کہ صبح مجھے 5 بجے جگا دینا، ہم شیراز جائیں گے، یعنی ہم ایران کا جو مشہور شہر ہے اور ایک سیرگاہ ہے، سیر کرنے کا شہر ہے، دیکھنے کا شہر ہے، ہم ادھر جائیں گے۔ سبھی نے چشم کہہ کر، چشم ٹھیک ہے جی اوکے کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھا، یعنی ٹھیک ہے اوکے جگائیں گے کہہ کر سینے پہ ہاتھ رکھے، اور واقعی حقیقت میں سچ مچ سب کے سب صبح سویرے ہمارے دروازے کے سامنے سب بستہ مؤدب انداز میں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے، یعنی سارے میرے صبح سویرے ہمارے دروازے کے سامنے جو ہے انتہائی ادب کے انداز میں جو ہے وہ کھڑے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، میں نے ان کو تو 5 بجے کا میں نے کہا تھا مجھے اٹھانا، لیکن میں نے کھڑکی کے باہر دیکھا تو ابھی 5 بجے کا ٹائم نہیں تھا، ابھی تو کالی رات تھی، ابھی رات تھی، صبح کا ٹائم نہیں ہوتا 5 بجے کا۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ مرغ جن کو اذان دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ وہ مرغ جو سویرے سویرے اٹھتا ہے اور اذان دیتے ہیں، بانگ دیتا ہے، وہ بھی گہری نیند کے مزے لے رہا ہوگا۔ ایسا لمبی سی بھر کے اٹھے، کلمہ افسوس ہائے کہہ کر اٹھے۔ شیراز کا نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے، کلاس دوسرا تیسرا پیراگراف، شیراز کا ہوائی اڈا